ابن ملجم نے حیدر کو مار دیا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے۔ علی کو سجدے میں ضرب لگائی یعنی علی حنین، بدر و احد، خندق میں مارا نہیں گیا نا تم سے؟ جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سر سدا سرفراز ہو۔ سر کاٹنا تو علی کا ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل آپ کی دعا سے خیریت سے۔ تو یار آج آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے 19واں رمضان ہے، شب ضربت امام علی علیہ السلام۔ تو میں نے بولا کہ آج خیبر پڑھتے ہیں، خیبر سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ جو پچھلی ویڈیو میں نے ڈالی تھی اسٹوری پہ، تو آپ لوگوں نے بولا تھا کہ 2-4 کمنٹ آئے تھے، زیادہ نہیں کہ اور بھی بناؤ، تو آج خیبر سناتے ہیں آپ لوگوں کو۔ تو ویڈیو کا پورا دیکھیے گا، لمبی ہونے والی ہے لیکن خیبر کی پوری ڈیٹیلز جنگ آپ کو سناؤں گا میں، اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے، اور اللہ کے کرم سے دن بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے۔ لیکن عرب میں ابھی بھی کچھ قبیلے اس طریقے سے تھے جن علاقوں میں ظلم، زیادتی، ناانصافی ابھی تک قائم تھا، اور ان علاقوں میں سے ایک خیبر کا قلعہ تھا۔ خیبر کا قلعہ ایسا ایک قلعہ تھا جس پر کافر یہودی فخر کیا کرتے تھے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کی اصلاح کے لیے مدینے والوں کو کہا کہ چلو مل کر خیبر والوں کی اصلاح کریں۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ علی کو بیچتے ہیں، اگر ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی اپنی طاقت، بہادری، جرات مندی دکھائیں اور دشمن کو اپنی طاقت سے حیران کر دیں اور نست و نابود کر دیں۔ تبھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر کی طرف علی کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران پریشان ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں مرہب، حارث، انتر اور ہزاروں لوگوں سے لڑتا ہے اکیلے، وہاں علی کے بغیر جایا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے، وہ آئے اور یہ سوچے کہ کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1565 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 200 سوار اور باقی سب پیدل تھے۔ خیبر مدینہ سے 171 کلومیٹر 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ آپ تقریباً آدھا راستہ طے کرنے کے بعد اس راستے سے آئے جو شام سے ہوتا ہوا خیبر کی طرف آتا ہے۔ آپ جب خیبر کی طرف قریب پہنچے تو کچھ منافقین کافر نے آپ کے آنے کی خبر پہلے ہی خیبر پہنچا دی تھی۔ خیبر والے اپنے قلعے پر کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے محمد، یا محمدہ، یہ مٹھی بھر لوگ آپ لے کر یہ قلعہ فتح کرنے آئے ہو؟ سب زور زور سے ہنسنے لگے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مرہب کی تلوار سے ناواقف ہیں، آپ حارث کی تلوار سے ناواقف ہیں، جاؤ ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کو اٹھایا اور کہنے لگے، اے اپنی جھوٹی طاقت پر فخر کرنے والے، سن لے، ہم یہ تیرا قلعہ 40 دن میں فتح کریں گے۔ بس وہاں مشرک ہنستے رہے اور یہاں مسلمان ڈرتے رہے کہ اتنے ہزاروں لوگوں سے جن کے پاس نیزیں ہیں، تلواریں ہیں، ڈھالیں ہیں، اور ہمارے پاس تو تھوڑی تلواروں کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین رکھتے ہوئے وہ خیبر سے تھوڑا ہی دور خیام لگا کر رہنے لگے۔ خیبر والوں نے کہا کہ دیر کس بات کی ہے، ان مٹھی بھر لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ مرہب نے کہا، ٹھہرو، ان کا نبی کہتا ہے کہ 40 دن میں یہ ہمارا قلعہ فتح کریں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ 40 دن میں فتح کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر فتح نہیں کرا تو ہم کہیں گے یہ بھی جھوٹا اور اس کا محمد بھی جھوٹا معاذ اللہ، اور ان کا دین بھی جھوٹا۔ بس روز
मुख्तलिफ असहाब अलम उठाकर जाते थे और जैसा ही किला के करीब पहुंचते थे तो सिपाही कहते थे ठहरो, मरहब आता है, तो वो भाग चले जाते थे। कुछ लोग तो अलम भी छोड़कर आ गए और वो काफिर मुसलमानों पर हंसते रहते थे। यहाँ तक कि 39 दिन गुजर गए और 40वां दिन आ पहुंचा और मुसलमानों के पास जो जो चीज़ें खाने की थी वो सब की सब ख़त्म हो चुकी थी। मुसलमान भूख से तड़प रहे थे और बार बार अल्लाह के रसूल से कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, ये किला फतह करना नामुमकिन है क्योंकि इनके पास मरहब है जिससे कोई जीत नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 40वां दिन है और कल 40वां दिन है और कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा और उसके हाथों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की ताकत होगी और वो ये किला फतह करेगा और मरहब को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देगा। रात हुई, अल्लाह के रसूल जानमाज़ पर बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह से मदद मांग रहे थे कि इतनी देर में जिब्राइल अमीन नाजिल हुए और फरमाने लगे, अली, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह का हुक्म है कि पुकारो अली को, जिससे अजायबात ज़ाहिर होते हैं उनको हर मुसीबत हर मुश्किल में अपना मददगार पाओगे, तमाम दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी अली की मदद से, अली की मदद से, अली की मदद से। बस अल्लाह के रसूल नमाज फजर के बाद असहाब से कहने लगे, अली कहाँ है, अली कहाँ है। असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में दर्द है और वो मदीने में है। रसूल अल्लाह फरमाने लगे, मुझे अल्लाह की तरफ से ये खबर मिली है कि अनकरीब अली हमारे साथ होगा। बस अली का नाम सुनना असहाब खुश होने लगे, झूमने लगे, झूम झूम कर कह रहे थे कि इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और फरमाने लगे, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, क्या हुक्म है अपने इस गुलाम, अपने इस नौकर के लिए। अल्लाह के रसूल ने अपना लाबे दहन थूक सलावा लाबे दहन मुबारक अल्लाह के रसूल ने अपना मुबारक लाबे दहन अली की आंखों में डाला और फिर इमाम की आंखों को शिफा मिली। फिर क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अली, ये अलम लो और खैबर का किला फतह कर कर आओ। बस अल्लाह के रसूल का ये कहना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर, अल्लाह का शेर, अलम लेकर खैबर के किले की तरफ गए और फरमाने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो मुशरिक फिर हंसने लगे और कहने लगे कि ए जवान, क्यों अपनी मौत को बुलाता है, जा चला जा, उससे पहले भी बहुत से लोग आए और बहुत से चले गए। मरहब, बहुत से लोग आए थे और मरहब का नाम सुनकर ही भाग जाते थे। इतनी देर में मौला ने वो लकड़ी का अलम, जिसका दस्ता जो डंडा होता है लकड़ी का होता है, परचम तो कपड़े का होता है, लकड़ी का अलम पत्थर में गाड़ दिया, लकड़ी का अलम पत्थर में गाड़ दिया। बस मरहब, हारिस, अंतर सब हैरान रह गए कि ये देखने लगे कि मतलब ये लकड़ी का अलम पत्थर में कैसे कैसे गाड़ सकता है। तो खैबर के कुछ नजूमियों ने कहा, इसमें हैरत की कोई बात नहीं है, हम आसमान में देख रहे हैं 7000 साल बाद जब बिलाद और वसाब के सितारे एक साथ खड़े होते हैं तो ज़मीन के पत्थर मोम बन जाते हैं। लगता है ये कोई बहुत बड़ा नजूमी है, जब ही इसने ऐसा किया इसको पता था कि अब अभी वो ऐन वक्त है। ये बात चल ही रही थी कि इमाम ने फिर अलम निकाला, फिर गाड़ा, फिर निकाला, फिर पत्थर में अलम गाड़ा, फिर लकड़ी का अलम पत्थर में गाड़ा। मरहब ने कहा, ये क्या है। नजूमी कहने लगा, ये हमारी समझ से बाहर है। नजूमी कहने लगा, ये हमारी समझ से बाहर है, हमें लगता है कि जैसे जैसे ये अलम पत्थर में गाड़ता है वैसे वैसे सितारे हरकत करते हैं, जैसे जैसे ये अलम पत्थर में गाड़ता है वैसे वैसे सितारे हरकत करते हैं। ये सितारे इसको देख के नहीं, ये सितारों को देख के चला रहा है, सितारों को ये चला रहा है। नजूमी ये कहने लगे। इतनी देर में मरहब का भाई हारिस, वो भी बहुत बड़ा पहलवान था, मरहब का भाई हारिस आया। जैसे ही अपना लिबास जो ज़रा होती तलवार लेकर किले के बाहर आया और कहने लगा, मैं हारिस हूँ, अगर भागना चाहो तो भाग जाओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए शख्स, ना हम भागने आए हैं, ना हम किसी की को कत्ल करने आए हैं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम लोग अपनी इस्लाह करो और अल्लाह के दीन को कबूल करो।
اتنی دیر میں جیسے ہی اس نے وار کیا، پہلا وار اس نے کر دیا، امام نے اس وار کو روکا اور ایک اور وار کیا، امام نے اس وار کو بھی روکا، لیکن جب تیسرا وار کیا حارث نے، جب تیسرا وار کیا وہ امام کے اوپر، تو امام نے روک کر دوبارہ پلٹ کر وار کیا اور حارث کو فنار کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے اور مشرکین سر پیٹنے لگے۔ یہ منظر جب مرحب نے دیکھا تو اسے اور غصہ آ گیا اور کہنے لگا جاؤ میری تلوار لاؤ، زرہ لاؤ۔ تلوار لے کر خیبر کے قلعے کے باہر آیا اور جھوم جھوم کے کہنے لگا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پر مرحب آیا ہے، کبھی نہ مرنے والا۔ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے جس سے موت بھی فرار ہوتی ہے۔ اور یہ سن کر امام علی علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب سوچنے لگا کہ میری ماں جو اس قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ سب سے لڑ لینا، لیکن حیدر نام کے آدمی سے نہیں لڑنا کیونکہ اس کے ہاتھوں تمہاری موت لکھی ہوئی ہوگی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس مشرکین جو تھے وہ شور مچانے لگے، مطلب بھٹنگ کرنے لگے کہ مرحب مرحب اس کا کام تمام کر دو۔ اور اس نے اتنی دیر میں مرحب نے اپنی تلوار نکالی نیام سے، اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندے، ہم یہاں لڑنے نہیں بلکہ تمہاری اصلاح کرنے آئے ہیں کہ تم دین محمد کو قبول کر لو۔ مرحب نے ڈرتے وہ دین محمد کو قبول کر لو۔ مرحب نے کہا ڈرتے ہو، اور وار کرنا شروع کر دیا۔ 2 وار کرنے کے بعد تیسرے وار میں امام نے پلٹ کر جب وار کیا تو وہ وار مرحب کے سر سے لے کر پاؤں تک آ چکا تھا۔ بس مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اتنی دیر میں جیسے ہی خیبر کے قلعے کے دروازے کو، جو وار تھا نا اس کا ایک مرحب کا جو ایک حصہ تو دھر کا ادھر گر گیا تھا، ایک حصہ باڈی کا ادھر گر گیا تھا، دروازے کو بند کرنے چاہا تو وہ دروازہ جو 40 اونٹ 40 ہاتھی بند کرتے تھے، امام علی علیہ السلام نے اس دروازے کے قریب گئے اور اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا، آدھا حصہ، اور آدھا حصہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، مسلمانوں سے فرمانے لگے کہ جاؤ قلعے کے اندر چلے جاؤ۔ سارے مسلمان قلعے کے اندر داخل ہونے لگ گئے، 40 گھوڑوں سمیت، 40 اونٹوں سمیت۔ امام علیہ السلام کے ہاتھ نہیں کانپے، پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھوڑے کے مبارک قدموں کے ساتھ اکیلے اس دروازے کے اوپر سے گزرنے لگے تو امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اصحاب نے پوچھا یا علی، ہم ہزاروں لوگ اپنے گھوڑوں جانوروں سمیت اس دروازے کے اوپر سے گزر گئے، آپ کے ہاتھ تو کچھ نہیں ہوا، آپ نہیں کانپے، لیکن ایک اللہ کے رسول اکیلے گزرے اور آپ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تو امام نے فرمایا کہ نبوت کا وزن امامت کے وزن سے بہت زیادہ بھاری ہے، اور اس طرح سے یہ جنگ خیبر فتح ہوئی اور مسلمانوں کے نام ہوئی، اور اس کا صحرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام ہوا۔ سلام ہو اللہ کے رسول پر، سلام ہو آل محمد پر، سلام ہو امام علی علیہ السلام۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو مجھے سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ اسٹوری میں، کمنٹ میں بتائیے گا کون سی اسٹوری چاہیے، پھر اس کے اوپر میں آپ کو بنا کے دوں گا۔ اللہ حافظ۔